جی السلام علیکم جی عبید عرض کر رہا ہوں۔ طاقت زندگی، کمزوری موت۔ آپ جتنے مرضی نظام ڈیفائن کر لیں، لگا لیں جی یہ ڈیموکریسی ہے، یہ سیکولرزم ہے، فلانا ڈکٹیٹرشپ ہے، اصولی طور پہ دنیا میں ایک ہی نظام کار فرما ہے اور اسی کی حکومت ہے، اور وہ ہے ڈنڈے کا قانون، طاقت کا قانون، جنگل کا قانون۔ جو طاقتور ہے وہی ڈومینیٹ کرتا ہے۔ کمزوری جو ہے، عیاشی، اس سے زندگی نہیں گزرتی ہے، اس سے کامیابی نہیں ملتی ہے۔ آپ صرف پیسہ اکٹھا کر لیں اور اپنی طاقت نہ بڑھائیں، بمب نہ بنائیں، فوج نہ بنائیں، اپنے گھوڑوں کو تیار نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے قرآن میں کہ آپ اپنے گھوڑوں کو ہر صورت میں تیار رکھیں۔ پیسہ آ جائے، پیسہ تو ادھر برے صغیر میں رزق، پیسہ فراوانی ہے ہر چیز کی، ادھر قدرتی طور پر سب کچھ ہے۔ عرب میں تیل نکل آیا، آپ جب تک اس کو مینج نہیں کریں گے نا تو یہی حال ہوگا جو قطر کا ہوا۔ انہوں نے امریکہ کو $400 ارب کا ایک طیارہ ہی گفٹ کیا۔ اچھا یہ گفٹ نہیں کیا، یہ ڈرتے ہیں، ان کو جگہ دیا ہے، بھتا دیا ہے۔ جتنے وسائل ادھر ہمارے برے صغیر میں ہیں ان کا استعمال نہیں صحیح ہے، مینجمنٹ نہیں صحیح ہے، قطر میں بھی نہیں صحیح ہے۔ اس وقت یہ ضروری ہو جاتا ہے جب آپ دشمنوں میں گھرے ہوں۔ اسرائیل وہ اتنا سا ملک ہے، ان کی وزیر اعظم نے جب اسلحے کا، جہازوں کا سودا کیا ہے تو وہ کہہ رہی تھی کہ جی ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اس کی کابینہ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، آپ یہ سودا نہ کریں، تو انہوں نے کر لیا۔ تو جب صحافی نے پوچھا نا کہ آپ نے یہ انسپیریشن کہاں سے لی ہے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ آف دی ریکارڈ رکھیں، بات یہ میری سامنے نہ لائیں، لیکن یہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے کہ ان کے گھر میں آٹا بے شک نہیں تھا لیکن 9 تلواریں تھیں۔ اب یہ الفاظ تو نہیں ادھر بیان کیے جا سکتے، یہ قطر لے لے رکھ لے وہ پیسے، اتنا پیسہ کہاں پہ گیا؟ انہوں نے دارالحکومت پہ بمب مارے ہیں، ان کے کوئی مرا ہے، ایک شہید ہو گیا ماس کا، ادھر وہ میٹنگ کر رہے تھے، اجلاس کر رہے تھے۔ یہ ترلے کریں، کچھ کریں، اور جس امریکہ کو انہوں نے پیسے دیے ہیں، ڈالر دیے ہیں، تحفے دیے ہیں، لڑکیاں اپنیاں نچوائی ہیں، یہ سعودی عرب نے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، بڑے انہوں نے پیسے دیے، اس امریکہ نے اس کو کہہ کے جی مار دیا۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم اس طرح کر دیں گے، ہم اپنی سالمیت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، خود مختاری پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ او بھئی آنچ تو آ گئی ہے، انہوں نے بمب مار دی ہیں،
آپ کرتے رہے باتیں، ان باتوں سے کیا اثر ہوگا؟ یہ جو قطری شہزادے ہیں نا، یہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ ادھر پاکستان میں آتے ہیں رحیم یار خان میں جہازوں میں، اپنی مطلبی بیویوں کے بغیر کروڑوں روپے کے نا وہ رکھتے ہیں، یہ کیا نام ہے ان کا، باز، شکرے، باز، پرندے، جانور ادھر آتے ہیں، ادھر ان کو یہ بھی، ہمارا ملک بھی اللہ ماشاءاللہ، حکومت بھی، ریاست بھی، ہمارے اقتدار والے بھی، یہ پھر ہر چیز ان کو فراہم کرتے ہیں۔ یہ جو جس راہ پر آپ چل رہے ہوں، جس سڑک پر آپ چل رہے ہوں، منزل آپ کو وہی ملتی ہے۔ یہ جو عیاشی کی راہ ہے، سڑک ہے، رستہ ہے، اس کی جو منزل ہے نا، وہ ان کی قریب ہی ہے۔ اصولی طور پہ نا اسرائیل جتنا کچھ کرتا ہے نا، وہ ہی ڈیزرو کرتا ہے، یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا، یہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ ان کو جو کچھ ملا ہے نا، جتنا کچھ ان کے پاس ہے، تو الٹیمیٹلی ان کی حالت یہی ہونی چاہیے، ان پر بم بھی بجے، بم بھی گرنے چاہیے، ان کو مارنے ہی بم چاہیے، جیسے یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، مارنے کی بھی کسی کو ویسے ضرورت نہیں ہے، میں پھر وہی کہتا ہوں کہ ہمیشہ جو اعمال ہے نا، ان میں ہی نتائج ہوتے ہیں۔ یہ جو اعمال کرتے ہیں نا، اتنے بم مارنے کی ضرورت اس کو کوئی نہیں ہے اسرائیل کو۔ یہ جو فلسطین کا ہر بندہ ٹھیکیدار بنا ہوا ہے نا، کہ جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان فلسطینیوں نے بھی خود اسرائیل کو ان کو زمین بیچی ہے مہنگے دام۔ وہ ایسے ہی نہیں آ گئے ہیں، اڑ کے نہیں آ گئے ہیں، وہ جا کے ادھر آباد ہوتے رہے ہیں۔ یہ اپنی طرف سے جی یہ زمین کسی کام کی نہیں ہے، ریتلی ہے، ادھر زراعت نہیں ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، یہ بڑے مہنگے داموں خود ہی ان کو بیچتے رہے ہیں۔ وہ ان کو منہ مانگے دام ان کو دیتے رہے ہیں، وہ یہودی۔ آپ باتیں کرتے رہے بیٹھ کے، میں بھی ادھر باتیں کر رہا ہوں، تو اس سے کیا ہوگا؟ کوئی سن لے گا یا کوئی نہیں سنے گا۔ اس سے اگر میں سچی بات کر رہا ہوں، اچھی بات کر رہا ہوں، واقعی میری نیت ٹھیک ہے، تو اس کا صرف یہ اثر ہوگا کہ میں جو خود دہرا رہا ہوں نا، تو میرے پہ اس کا اثر ہو سکتا ہے، وہ بھی اس صورت میں اگر میری نیت صاف ہے۔ اگر میری بھی نیت صاف نہیں ہے نا، تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اب باتیں کرتے رہے، پھر بھی ہر ایک نے کرنا بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو اس کے اختیار میں ہو۔ یہ جو عرب ہے نا، آپ ان کی سچویشن دیکھ لیں، یہ جو مرضی کر، ان کے حالات برے ہی ہوتے ہیں۔ جو مرضی تو یہ کرتے ہی نہیں ہیں، یعنی کہ جو یہ کر رہے ہیں، ان کے جو اعمال ہیں نا، ان کے نتائج یہی ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے اسرائیل؟ وہ تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، عقل سے کام لیتا ہے۔ ان کے سائنسدانوں کے آپ حساب دیکھ لیں، بے شمار ان کے سائنسدان ہیں، بے شمار ان کی ریسرچ لیبارٹری، ہر بندے پہ 3 سال، ہر یہودی شہری پہ 3 سال فرض ہے کہ وہ آرمی میں خدمات انجام دے، اور ہر لڑکی پہ، ہر عورت پہ یہ لازم ہے کہ وہ 2 سال خدمات انجام دے۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ اچھا، پورے وہ 1 کروڑ ہیں، ادھر وہ 90 لاکھ ہیں، پوری دنیا میں وہ 1 کروڑ ہوں گے یا 1 کروڑ 20 لاکھ ہوں گے۔ اڈاپٹ وہ کرتے نہیں ہیں، آپ یہودی مذہب اختیار نہیں کر سکتے، بائی برتھ ہی وہ مانتے ہیں، بچے وہ زیادہ پیدا نہیں کرتے۔ اچھا، ان کی اپنی آرمی ہے، یہ کرائے کی آرمی لیتے ہیں، یہ امریکہ سے ہو وہ، اچھا جو کرائے پہ آئے گا وہ گنڈا ہوگا، وہ ان کو بھی سنے گا۔ ادھر ہم بیٹھ کے دعائیں مانگتے رہے کہ جی یا اللہ کعبے کی حفاظت کر لو، یا اللہ فلسطین کی حفاظت کر لو، کون کرے گا جی؟
دعائیں تو پھر وہ انہی کی قبول ہو رہی ہیں، اسرائیل وہ مار رہے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے، وہ غلط کر رہے ہیں، کوئی نفسیاتی مسائل ان کے بھی پیدا ہو رہے ہیں اس میں، وہ آرمی میں بھی، ان کی قوم میں بھی۔ لیکن بہرحال اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، تدبر نہیں کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس سارے وسائل ہیں، تو پھر بمب تو لگیں گے، تباہی تو کوئی حل نہیں ہے جب تک یہ قوم اکٹھی نہ ہو، غور و فکر سے کام نہ لے، ایکشن نہ لے اور اس کا سد باب نہ کرے۔ عیاشی، گمراہی اور وسائل کا بے جا استعمال، خود غرضی، خود پرستی، انا پرستی اور ہوس، ہر قسم کی ہوس، ہرس اور یہ جو عیاشی، یہ مار دیں گے آپ، بنتا بھی یہی ہے۔ یہ بیان دیتے رہیں، یہ تحفے نہیں دے رہے ہیں، یہ ان کو جگہ دیتے ہیں، نتائج یہی ہوں۔ جی السلام علیکم۔